سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں چپٹی ہے، تو پھر آپ ان آیات کو سائنسی استدلال کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک ادبی اسلوب کو آپ سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 90 کے مطابق ذوالقرنین ایک اور سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد خدا کے تخت کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اگلے دن خدا کی اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور قیامت اس دن آئے گی جب یہ اجازت نہیں ملے گی۔ ہم سب یہ پھر وہی ویو آ گیا کہ زمین فلیٹ ہے۔ اہل مذہب اپنے موقف میں تبدیلی کیوں پیدا کر لیں؟ یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ پہلے ایک مسئلے کو مذہب کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تبدیلی کیوں آ گئی۔ بابی صاحب، آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا الگ پرسیپشن ہوتا ہے قرآن مجید کو لینے میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہوا کہ کائنات جو ہے ہم نے پیدا کی اور انسان کا ہے کہ وہ اب اس کو ڈسکور کرے، تو کائنات کے اندر پورا سائنس نہیں آتا۔ ڈونٹ یو تھنک آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک سائنس از ان اسلام؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ حامدی صاحب، سورہ کہف میں جہاں ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے، اس کی آیت نمبر 86 کے مطابق ذوالقرنین سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج غروب ہونے کی جگہ تھی۔ پھر آیت نمبر 90 کے مطابق ذوالقرنین ایک اور سفر کے دوران ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جو سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی۔ ہم سب بات یہ ہے کہ سورج غروب یا طلوع ہونے کی جگہ تک جا پہنچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر زمین کو ہم فلیٹ تصور کر لیں، جیسا کہ اس زمانے کے لوگ کرتے تھے۔ اب جب جدید سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں چپٹی ہے، تو پھر آپ ان آیات کو سائنسی استدلال کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بات کہی نہیں گئی کہ سورج وہاں غروب ہو رہا تھا، یہ کہا گیا ہے کہ اس نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو بالکل ادبی بیان ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں آج کراچی گیا تھا اور میں نے وہاں سمندر میں سورج ڈوبتے دیکھا۔ تو ایک ادبی اسلوب کو آپ سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ وہاں یہ بیان نہیں کیا گیا، وہاں یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص جگہ تک پہنچا جس جگہ اس نے دیکھا کہ آگے پھر سمندر ہی سمندر تھا، سورج وہاں غروب لکھا اس ٹرانسلیشن کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں، دوبارہ میں ریفرنس دوں گا پکٹھول کا اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمہ قرآن کا، کہ ذوالقرنین سورج غروب ہونے کی جگہ جا پہنچے۔ اس جگہ جا پہنچے جہاں پر انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی مغرب کہتے ہیں، ہم بھی مشرق کہتے ہیں، کی ہر جگہ سے سورج کو غروب ہوتے دیکھا جا اس سکتا کے باوجود مغرب بولتے ہیں، اس کے باوجود مشرق بولتے ہیں۔ یہ عام بول چال کی زبان ہے، یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ روز آپ کہتے ہیں میں مغرب کے وقت آؤں گا، مغرب کا مطلب کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا وقت، غروب بولتے ہیں۔ آپ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں طلوع آفتاب کا وقت یہ ہے، غروب آفتاب کا وقت یہ ہے۔ تو سائنس کی زبان نہیں بولی جا رہی ہوتی، ادب کی زبان بولی جا رہی ہوتی ہے، یعنی انسان جیسے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے لحاظ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سورج کے طلوع و غروب کی سائنس بیان کرنا قرآن کا مقصود ہی نہیں ہے۔ یہی تو ہم بتانے کی یہ تشریح ان آیات کے متعلق بجا تسلیم، لیکن گاندھی صاحب بات یہ ہے کہ زمین فلیٹ ہے، اس بات کی جو سپورٹنگ ایویڈنس ہے وہ احادیث میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری سے ایک روایت منسوب ہے جس کے مطابق سورج غروب ہونے کے بعد خدا کے تخت کے نیچے چھپ جاتا ہے اور اگلے دن خدا کی اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور قیامت اس دن آئے گی جب یہ اجازت نہیں ملے گی۔ ہم سب یہ پھر وہی ویو آ گیا کہ زمین فلیٹ ہے، کیونکہ اس زمانے کا بندہ سورج کو صرف غروب ہوتے دیکھتا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، آدھے حصے پہ زمین کے طلوع ہوتا ہے اور آدھے حصے پہ غروب ہوتا ہے۔ بڑی غیر معمولی بات جو بیان کی گئی ہے، اس میں اصل میں اس حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی ہے کہ جو طلوع و غروب کا نظام چل رہا ہے، جس کے تحت سورج ایک جگہ سے آتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ دنیا جس طریقے سے کام کر رہی ہے یہ سب خدا کے اذن پر کام کر رہی ہے۔ وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہی نہیں ہے جس کو آپ سائنسی تحقیقات کہتے ہیں۔ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آپ اسی حدیث میں کیوں گئے؟ قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ یہ ستارے بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ درخت بھی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہ خدا کے قانون کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے قاعدے میں ان کو باندھ دیا اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اس کو آپ ایک سائنسی چیز کیوں سمجھتے ہیں؟ مذہب کا کام یہ ہے وہ آپ کو اصل حقائق کی طرف توجہ دلائے۔ یہ سائنس کا کام ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ سورج کے طلوع و غروب کی کیا صاحب زمین فلیٹ ہے، ہم نے جب اس کے متعلق قرآنک ایویڈنس آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا۔ زمین فلیٹ ہے جب ہم نے اس کے متعلق احادیث آپ کے آگے رکھی تو آپ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ہم سب بات یہ ہے کہ 15ویں صدی عیسوی تک یہودی، عیسائی اور مسلمان علماء صرف
خدا کے وجود کے بعد ایک اور بات پر متفق تھے کہ زمین فلیٹ ہے نمبر 1، اور زمین اس نظام شمسی کا مرکز بھی ہے، جیو سینٹرک ویو تھا. ہم سب جب اس کے بعد گلیلیو نے اس بات کو غلط ثابت کیا تو تب سے بتدریج اس موقف میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سائنسی بات تھی، جو اس زمانے کی سائنس تھی، جس طرح انسان عام طور پر مشاہدہ کرتا تھا اس کے لحاظ سے اس نے ایک رائے قائم کی. جب اس پہ تبدیلی آ گئی، معلوم ہوا کہ ایویڈنس اس کے خلاف ہے، تو لوگوں نے ہر سائنسی دریافت کے بعد اہل مذہب اپنے موقف میں تبدیلی کیوں پیدا کر یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے، آپ پہلے ایک مسئلے کو مذہب کا مسئلہ بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تبدیلی کیوں آ گئی. دنیا میں بہت سے لوگ تھے جو بہت سی باتوں کو مانتے تھے، سائنسی تحقیقات نے ان کو غلط ثابت کر دیا. یہ تو زمانے کی بات تھی. 1982 میں سعودی عرب میں ایک مفتی تھے شیخ عبدالعزیز بن باز. انہوں نے فتویٰ دیا کہ زمین فلیٹ ہے، اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے کیف الارض سوتیحت، اور جو اس بات کی مخالفت کرے وہ کفر میں شامل ہو جائے گا. یہ بات اگر اس طرح وہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے تو ان کے حق میں دعائے خیر کی جا سکتی ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں یہ موضوع ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیکھو زمین تمہارے لیے کس طرح چلنے کی، پھرنے کی ایک ایسی چیز بنا دی گئی ہے کہ وہ بچھونا ہے جو تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے. ایک خالص ادبی اسلوب میں کہی بات کو اگر آپ ایک سائنسی حقیقت کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ کے حق میں دعا کی جائے. قرآن مجید کی جو بات ہے وہ واضح کریں گے، ہم اس کو بتائیں گے. اگر کسی صاحب علم نے اپنے کسی سیاسی یا اپنے کسی معاشرتی یا اپنے کسی تہذیبی یا اپنے کسی اور پس منظر کی وجہ سے ایک بات قرآن مجید کی طرف منسوب کر دی ہے تو آخر ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے، عقل بھی ہے، ہم اس کو رکھ کے دیکھیں گے. جب یہ فرمایا تھا کہ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا اسی لیے وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ادبی اسلوب. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہاں تو ادبی اسلوب ہے، یہاں پر تو ایک حقیقت واقعہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو تین لازب سے، مٹی سے پیدا کیا ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی ہے. یہ بات کہ کون سی چیز ادبی اسلوب ہوتی ہے اور کون سی چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک حقیقت واقعہ کا بیان کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں چڑیا گھر گیا تھا، وہاں میں نے شیر دیکھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ شعر یہاں مجازی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. لیکن میں جب انیس کا مصرع پڑھوں گا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں پر مجاز کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو کیسے بچھا دی گئی ہے، مجھے یہ بتائیے، میں اس کا سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں زمین کے چپٹے ہونے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ زمین بچھی ہوئی ہے، زمین ایک بچھونا ہے، زمین ہمیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، زمین ہمارے لیے ماں کی طرح ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی جو عظیم رحمت ہمارے لیے اس کو بیان کر رہی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کے اوپر ہوں. تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ہارون یحییٰ کی، اس میں انہوں نے 7 آسمانوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز 7 ایٹماسفیئرک لیئرز. تو جب ہم انہیں کراس کر جاتے ہیں دنیا میں، مطلب اب لوگ چاند پر بھی جاتے ہیں، تو تب اوپر جا کے ہمیں خدا تو نظر نہیں آتے. تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب کریں گے؟ جو اسلامک اسکالرز جو ہیں قرآن کی آیات کا اس طرح ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کبھی نہیں کی. قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے خدا نہ زبان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے. میں نے قرآن مجید کی اس سے پہلے یہ آیت آپ کو سنائی تھی جس میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے اوپر خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ چیز ہے جس سے نیچے خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا سے پہلے یہ چیز تھی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز خدا کے بعد ہوگی. تو زمان اور مکان دونوں میں خدا کو پابند نہیں کیا جاتا. بخاری کی بے شمار احادیث میں یہ بیان ہوا ہے، جس میں سب سے مشہور احادیث یہ ہے کہ خدا ہر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان پر ایک پیغمبر بیٹھا ہے، اور پھر واقعہ معراج بھی اس سے منسوخ کیا جاتا ہے. اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ خدا ماورا ہے زمین و آسمان سے. تو خدا کا ماورا ہونا تو چاہیے اس کو ہر حال میں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا. ماورا ہونے کے بعد خدا کہاں ہے اس چیز کو کبھی قرآن نے بیان نہیں کیا. قرآن خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کرتا، وہ آپ کو خدا کی صفات کا تصور دیتا ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہارون یحییٰ جیسے اسکالرز مذہبی صحائف میں سے سائنس کو برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مذہب اور سائنس دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کی کوئی چیز جب ان کے پورے استشہاد کے ساتھ سامنے آئے گی تو میں اس پر تبصرہ کروں گا. میں افراد پر اس طریقے سے تبصرہ نہیں کرتا. ان کی چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا. وہ تو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جن میں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام سائنسی حقائق کو اس زاویے سے دیکھیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قرآن پاک مطلب جن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے صرف انہی کو کر رہا ہے، آگے اس کے آگے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ خشوع خضوع کرو، مطلب آگے عقل کو استعمال کرو.
تو سائنس بھی تو ایک عقل ہی ہے نا. پھر ہم سائنس کو کیا کہیں گے اگر ہم سائنس قرآن پاک کا یا اسلام کا پہلو نہیں لے رہے تو پھر اس کو کس سائڈ پہ ہم دیکھیں گے؟ سائنس کو سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے. جس کا میں قرآن پاک میں ذکر کیا اس گیا میں کیا شبہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے لیے معیشت کے ذرائع تلاش کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس نے انڈسٹری وجود میں لا کر دکھا دیا ہے، اس نے بے شمار اکتشافات کیے ہیں. اب یہ جہاز جس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن سے اس کو جاننا چاہیں گی کہ یہ کیسے بنایا جائے؟ یہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں. ہم صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر آسمانوں کی طرف خدا متوجہ ہوا بنانے کے لیے، اور پھر 7 آسمان بنا دیے گئے. پھر آیت ایک سورت نازیات میں آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا اور پھر زمین بچھا دی گئی. پھر ایک تیسری سورت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا کر دیا گیا. یہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ تینوں باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. جبکہ اگر ہم اس کو بگ بینگ تھیوری دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک الگ بالکل سوچ، ایک نئی سوچ بتاتا ہے. تو اگر ان دونوں باتوں کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے سورہ سجدہ میں کہ زمین و آسمان 2 ایام میں، اور ایام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنے ایام پر قیاس نہ کریں، اپنے دنوں پر قیاس نہ کریں. خدا کے دن تو بعض اوقات 50,000 سال سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا. پھر بتایا ہے کہ ایک پورا عمل زمین کے اوپر گزرا جس میں زندگی کے جو آثار ہیں اور اس کے عوامل ہیں وہ پیدا کیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی اسی طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ وہ صورت دی جو اب دی گئی ہے. تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا. اب قرآن مجید کہیں اس کے اس حصے کو بیان کر دیتا ہے، کہیں اس حصے کو بیان کر دیتا ہے. وہ کوئی سائنسی بیان نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے. بات میری یہ کہ دیکھیں 3 جگہ، یعنی کہ ایک جگہ بھی نہیں، 3 جگہ کانٹراڈکشن آ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پہلے زمین بنائے گی پھر آسمان بنایا گیا، پھر کہیں کہا گیا کہیں آسمان بچھایا گیا اپنے ذہن پھر سے زمین یہ بات بچھائی فرض گئی. کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں کہا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، اس میں اپنی ساری نعمتیں رکھیں اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو بھی استوار کر دیا. یہ بالکل اسی پروسیس کا بیان ہے. کسی جگہ زمین سے شروع کر کے آسمان پہ بعد میں جو کام ہوئے اس کو بیان کر دیا، کسی جگہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان کر دیے ہیں. ایک عمل جب آپ کرتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، تاج محل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اینٹ پتھر گارا نقشہ بنایا، اس کے بعد ہم نے تاج محل کو اٹھانا شروع کر دیا. کبھی آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے برجیاں بنائی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ معاملہ شروع کر دیا. تو بعض اوقات آپ ایک ہی چیز جو کئی ادوار میں ہوئی ہے اس کو مختلف مراحل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان مختلف مراحل کو قرآن مجید نے بیان کر دیا. خالص انسانی سے جو ذہن ہے، وہ حیات جو بعد از بہت حیات ہے، اس کو بڑی مشکل سے وہ سمجھتا ہے. لیکن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی اس وقت تک یقین نہ کیا اس بات پہ جب تک انہوں نے جانوروں کو زندہ ہوتے نہ دیکھا. تو ایک جب پیغمبر بھی فزیکل ہیپننگ سے وہ اپنے ایمان کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے، تو اس طرح ایک عام آدمی کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ ذرا وہی آیت پڑھی، اس میں کیا بات ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا، پہلا اس کا سوال اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پورا ایمان رکھتا ہوں میں، اس میں تو کوئی سوال نہیں، اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو اطمینان قلب کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم علم و عقل کی بنیاد پر، مطالبہ ایک عام آدمی کر دے تو یہ بات یہ ہے کہ عام آدمی مطالبے کرتا رہتا ہے بہت سے. اللہ تعالیٰ بہت سے مطالبات پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کو بھی آفاق اور انفس میں اپنی آیات دکھاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس وقت سائنس نے جو اکتشافات کیے ہیں اور جس سے غیر معمولی مذہبی حقیقتیں واضح ہوئی ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کا مطالبہ ہے جس کو پورا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کل کوئی 2 مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل، اس میں کیا شک ہے. دیکھیے میں عقلی لحاظ سے ایک چیز پر مطمئن ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں مزید یقین حاصل ہو جائے. سائنس میں ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، آپ اس پہ یقین کرتے ہیں. ایک عام آدمی تو پھر اطمینان قلب حاصل نہیں کر سکتا. عام آدمی بھی اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، اس کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے، اتنا علم دیا ہے. ایک عام آدمی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ خدا سے کہ تم میرے سامنے مردوں کو زندہ کرو تاکہ میں اطمینان قلب حاصل کروں. پیغمبر تو کر سکتا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ عام آدمی کے مطالبات تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے سائنسی اکتشافات سے دیکھیے کس شان کے ساتھ پورا کیا ہے. ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا آپ کا سارا ریکارڈ مرتب کر کے پیش کر دیا جائے گا. لوگ تعجب کرتے تھے، آپ کمپیوٹر میں آپ وہی کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، انفس میں بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بات ہوگی کہ ہمارا ریکارڈ ہوگا. سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ ہم جب کچھ بولتے ہیں تو وہ اب ہمارے جو الفاظ ہیں، یہ ورڈز ہیں، وہ ہوا میں یا ایئر میں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے اس بات سے؟ میں نے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں اپنی دکھا دی ہیں کہ وہ اطمینان قلب ہی کا نہیں، اس سے آگے بھی کچھ چیزوں کا ذریعہ بن رہی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے، پیغمبر کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اپنی آیات نمایاں کرتا رہتا ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے وجود میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. کہہ سکتے ہیں نا کہ کو آپ مذہب سے یا اسلام سے آپ علیحدہ کر دو، تو اس بات سے تو یہی چیز ہوگی نا کہ وہ یہ دونوں. کسی نے نہیں کہا کہ آپ فلاں کو فلاں سے علیحدہ کر دو، یہ بتایا جا رہا ہے دونوں کا موضوع الگ الگ ہے. مذہب کا موضوع یہ ہے کہ وہ آپ کے اخلاق کی تطہیر کرے، آپ کے وجود کا تزکیہ کرے، آپ کو قیامت میں کامیابی کے قابل بنائے، وہ اخلاقی چیزوں کو اپنا موضوع بناتا ہے. سائنس کا موضوع اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ وہ طبیعیات میں تحقیق کرتی ہے، وہ دعاؤں میں تحقیق کرتی ہے، وہ آپریشن کے طریقے ایجاد کرتی ہے. ان کا مذہب سے کیا تھا؟ بابی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا الگ پرسیپشن ہوتا ہے قرآن مجید کو لینے میں. اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ کائنات جو ہے ہم نے پیدا کی اور انسان کا ہے کہ وہ اب اس کو ڈسکور کرے. تو کائنات کے اندر پورا سائنس نہیں آتا. ڈونٹ یو تھنک آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک سائنس از ان اسلام. You are totally negating Islam and you are separating the both sects, although they are not separated. What do you have to say about it? دیکھیے جتنی باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی ان میں سے میں نے ایک بات بھی نہیں کہی. نہ قرآن مجید میں میری گزارش سن لیں. یہ کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اپنے موضوع کے لحاظ سے کامل کتاب ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ پرسیپشن ہے نا. مکمل کتاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر واک آف لائف میں آپ ہر چیز میں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ صرف صرف ان معاملات میں جن میں ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یعنی آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا، جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا. آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن جا کے کہ آپ نے سپوتنک طیارہ کیوں ایجاد کیا تھا اور کیوں ایجاد نہیں کیا. آپ کو اخلاق کی چیزوں میں جواب دہ ہونا ہے. آپ نے سچ بولا، آپ نے دیانت سے کام لیا، آپ نے اعلیٰ ترین زندگی بسر کی، ایسی زندگی بسر کی جو اعلیٰ اقدار پر مبنی تھی. یہ قرآن کا موضوع ہے. لیکن سائنس بھی اس کا ایک موضوع ہے. یو کی ناٹ نیگیٹ اٹ. دیر از ان تھنگ. آپ کا سوال واضح ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سائنسی چیز کب زیر بحث آتی ہے؟ اس وقت زیر بحث آتی ہے جب مثلا قرآن توحید پر دلائل دے رہا ہوتا ہے، آخرت پر دلائل دے رہا ہوتا ہے، اس کے ضمن میں وہ بات زیر بحث آتی ہے. کسی چیز کا موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. یہ قرآن نے کہیں نہیں کیا. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے. آذرا کرم ذرا مجھے بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کی طب نے جو ترقی کی ہے یہ کس آیت کے تحت کی؟ ذرا بتا دیں مجھے. لیکن عقل و فہم ہم نے قرآن مجید سے ہی حاصل کیا نا کہ آپ نے اور ڈسکور کرنا ہے پوری کائنات کو، ٹھیک ہے. اسی کے اندر یہ جو آپ قرآن کی طرف جو بات، میری گزارش، جو قرآن کی طرف آپ بات منسوب کر رہی ہیں، یہ قرآن نے کہاں کہی ہے کائنات کو ڈسکور کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کائنات میں نے بنائی. اور میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں کہا ہے؟ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہی یہ بات. قرآن کائنات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ غور کرو اس کائنات کے اوپر اور جانو کہ یہ کس کی تخلیق ہے. وہ خدا کے وجود کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. خدا کے وجود کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ آپ نہیں. سائنس کا موضوع نہیں ہے. دیکھیے سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ کرے، اس کے قوانین اور لاز کا مطالعہ کرے، اس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایجاد کرے، اس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر راحت پیدا کرے. یہ سائنس کا موضوع ہے. مذہب کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ ذات خداوندی کی صفات کیا ہیں، آپ کو قیامت میں کیا پیش آنے والا ہے. اصل موضوع یہ ہے. اس وجہ سے کہیں ضمناً ذکر آتا ہے، جس طرح سائنس کبھی ضمناً مذہب کا بھی ذکر کرتی ہے تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے. ایک ڈاکٹر مثال کے طور پر دوا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ کو شفا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طب کا موضوع مذہب بن گیا. ٹھیک ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ سورہ ملک کی 5ویں اور سورہ صافات کی 6، 7 اور 8 آیت میں ستاروں کی تخلیق کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شیاطین کو مارتے ہیں تاکہ شیاطین اوپر کی باتیں یعنی خدا کی باتیں نہ سن سکیں. پہلی بات. حضرت سائنس جو ستاروں کی تخلیق کو بگ بینگ کا نتیجہ قرار دیتی ہے، حضرت اب اگر ستاروں کی تخلیق کا مقصد شیاطین کو مارنا ہے تو پھر کیوں ستارے ہر دم بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں؟ مقصد تخلیق تو وہاں بیان نہیں ہوا. یہ کہا ہے کہ ہم نے ان ستاروں سے یہ کام بھی لیا ہے. یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار چیزوں سے بعض کام لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں. یہ بیان کیا وجعلناها رجوما للشیاطین، یہ بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے ان سے یہ کام بھی لیا ہے. تو خدا کس چیز سے کیا کام لے رہا ہے، کیا کیا کام لے رہا ہے، اس کا احاطہ سائنس کب کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے. سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ تخلیقی عمل کیسے ہو رہا ہے. خدا کا کام ہے وہ یہ بتائے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے. تو دونوں اپنے اپنے موضوع پر گفتگو. یعنی آپ کے خیال میں ستاروں سے شیاطین کو مارنے کا کام لیا گیا؟
اس میں کیا شک ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کر دیا، صریح لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہ شعب ثاقب ٹوٹتے ہیں، یہ اصل میں شیاطین کو بگانے کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا صرف یہی مقصد ہے۔ اس پر ذرا دوبارہ غور کیجئے تاکہ وہ اوپر کی باتیں نہ سن سکیں۔ اب جب زمین گول ہے تو کوئی اوپر یا نیچے نہیں ہے، کیونکہ اوپر بھی آسمان ہے اور نیچے بھی آسمان ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس زمانے کا شخص یہ تصور کرتا تھا کہ زمین فلیٹ ہے۔ جب زمین کو فلیٹ مانا جائے گا تو پھر اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ اس زمانے کا بھی اور آج کے زمانے کا انسان بھی یہ زبان استعمال کرتا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں، میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں، یا تو زبان کو تبدیل کر دیں۔ آج کی زبان، آج سائنس نے بے شمار چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج بھی آپ جب عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ابھی مثال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ باتیں لنگوسٹک بیریئر سے متعلق ہیں کہ جب آپ زبان تو ہم سب خدا کیوں وہ لنگوسٹک بیریئر کراس نہیں کر سکتے؟ یہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو ان کے علم عقل سے بالا تر ہو کے گفتگو کی جائے گی۔ میں آج گفتگو کروں گا تو میں آج کی زبان بولوں گا، جو لوگ زبان سمجھتے ہیں، یعنی اس کے اندر سے آپ سائنس برآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے، تو ظاہر ہے کہ اوپر والا جانے جب ہم بولتے ہیں تو اس میں کسی سائنسی حقیقت کی نفی نہیں کر رہے ہوتے۔ سر معراج شریف جو ہے ایسا واقعہ ہے جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں، تو آپ اس کو سائنس میں کس نظر سے دیکھتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ایک پیغمبر کو خدا نے اگر ایک چیز کا مشاہدہ کرایا تو خدا نے کرایا ہے۔ سائنس کا کام طبیعیات کا علم ہے۔ یہ دیکھیے وہی غلطی ہے، سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے، وہ غلط چیز میں دخل دے رہی ہے۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ طبعی قوانین کے تحت جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھے۔ اس سے بالا تر ہے خدا کی ہستی، وہ جس طرح چاہے ان قوانین کو توڑ دے، اس کے مطابق جو جی چاہے کرے۔ سر سورہ فجر میں اس کی آیت نمبر 6 اور 7 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو قوم عاد کے لوگ جو ان سے تھے وہ قامت گر تھے۔ تو جو ہمیں سائنس بتاتی ہے، یعنی جو ہمیں امپرنٹس ملے ہیں سائنٹسٹ کو، فاسلز ملے ہیں، اس کے مطابق تو ہمیں کوئی ایسا فاسل نہیں ملا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو کہ بہت زیادہ قامت گر تھی انسانوں میں۔ تو سر آپ ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ بتایا ہے سورہ فجر میں سر سورہ فجر کے الفاظ پڑھیے، بتائیے کہاں کہا گیا اس میں کہ ان کی قامت کوئی عام انسانوں سے مختلف تھی؟ سر آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے کئی جگہ سنا ہے۔ نہیں، آپ نے سنا تو آپ کو پڑھ بھی لینا چاہیے تھا، قرآن مجید نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نہیں سر، کہ قامت قد کے لوگ جو ان سے تھے، جب آپ جاتے ہیں کہ قوم عاد کی ہسٹری پڑھیں تو یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے کہ جو لوگ تھے وہ قامت قد تھے۔ ہسٹری میں کیا آیا ہے، لیکن وہ تھی وہ ایک الگ چیز ہے۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی ہی غیر معمولی قوم تھی، یہ ضرور کہا ہے، اور یہ ضرور کہا ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس سے پہلے ایسی جسمانی قوت والی قوم کوئی نہیں ہوئی، یہ بات کہی ہے، لیکن اس میں کہیں نہیں کہا کہ ان کا قامت ہم سے زیادہ تھا یا کم تھا، اس طرح کی کوئی بات قرآن میں ہے۔ گاندھی صاحب اب میری اس بات سے کمپلیٹلی اگری کریں گے، قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جو کہ یہ بیان کری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو جتنے مخلوقات ہیں ان کو جوڑوں میں پیدا کیا، جبکہ ہم اگر اب جیسے جیسے ہماری نالج بڑھی اور ود ٹائم ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسانوں میں بھی صرف 2 جنسیں نہیں ہوتی، ایک تیسری جنس بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں، کریچرز ہیں، ہمارے پاس ارتھ فارم ہے جو کہ جس میں میل اور فیمیل کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ خود بخود ریپروڈیوس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے پاس اسٹار فشز ہیں جو فریگمنٹیشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس ٹائم میں قرآن پاک یا اسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسے کریچرز یا ایسی چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ قرآن مجید کو بھی معلوم تھا، انسان کو بھی معلوم تھا، ایک عمومی بیان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں مرد و عورت ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، تیسری جنس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایک عمومی بیان ہوتا ہے جو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا اصل میں پرابلم کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ گفتگو بات چیت کے اندر جو عام زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ سائنس برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں روز کہتا ہوں خواتین و حضرات، اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے سائنسی معلومات ہو گئی ہیں تو مجھے کہنا چاہیے خواتین، حضرات، اور پھر کسی تیسری مخلوق کا بھی نام لینا چاہیے۔ یہ عام گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آج راہ کرم اس کو زبان کے آداب میں رکھ کے دیں۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ تو ہم انسان ہیں جو انصاف نہیں کر پاتے تیسری جنس کے ساتھ، تو وہ تو خدا تھا جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا انسانوں کے ساتھ، تو اس نے کیوں نہیں بیان کیا ایک تیسری جنس کو؟ خدا اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جو انسان سمجھتے ہیں، انسان بولتے ہیں، وہ بڑی اعلیٰ ادب کی زبان ہوتی ہے، اس میں اس طریقے کی باتیں نہیں کی جاتی۔ کزن میرج سے سر موروثی بیماریوں کا جو خطرہ ہے وہ 28% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور سیکنڈلی سر، یہ مغربی جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں ان کی ریسرچز میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ مسلمان بچوں میں کم آئی کیو لیول اور کم ای کیو لیول کی ایک خاصی وجہ جو یہ ہے کہ وہ مسلسل اور نسل در نسل خاندانی شادیاں۔ سر اس کے علاوہ سر US میں کافی ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر فرسٹ کزن میرج پہ پابندی لگ چکی ہے۔
پھر اس پابندی کو آپ شرعی نقطہ نظر سے کس طرح بیان کریں؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانی تجربات سے تعلق ہے. جیسے سگریٹ پر پابندی آپ نے لگا دی ہے، کسی چیز کا ضرر معلوم ہو گیا، نقصان معلوم ہو گیا، علمی طور پر تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ نقصان ہے، پابندی لگائیے. نقصانات مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب کا موضوع اخلاقی چیزیں. اس میں جو حرمتیں حلتیں رشتوں کی قائم کی گئی ہیں وہ اخلاقی اصولوں پر. سر سورہ انفال میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں آپ کے لیے جائز ہیں شادی کے لیے. جائز سر ہونا ایک الگ سر بات جائز ہے، لیکن یہ تو سر نہیں کہا گیا کہ واجب ہے ان سے شادی کر لیں آپ. سر نقصان دہ جائز تو بہت سے رشتے ہوں گے. وہ قرآن مجید جائز ناجائز کی بحث کرے گا اخلاقی پہلو سے. وہ یہ بتا دیا اس نے. اب کوئی نقصان سامنے آ گیا، کوئی ضرر سامنے آ گیا، اس کا فیصلہ آپ کیجئے. قرآن سگریٹ کو موضوع نہیں بنائے گا، کینسر کی تکلیف کو موضوع نہیں بنائے گا، اگر کسی چیز سے کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے اسے موضوع نہیں بنائے گا، وہ اخلاقی پہلو کو موضوع بنائے گا. یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دنیا کے اندر جو ضرر رساں چیزیں ہیں وہ جیسے ہی آپ کی تحقیق میں آئے آپ بچیے ان سے. بڑی اچھی بات. سگریٹ پینا مذہب نہیں منع کر رہا، وہ یہ منع کر رہا ہے کہ اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دو. مطلب ہمیں پہلے قرآن نے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اگر پتا تھا، اگر میری بات پہلے سننے کی کوشش کیجیے. یہ مذہب کا موضوع نہیں، مذہب کا موضوع اخلاقی نقصان ہے. مذہب کا موضوع جسمانی نقصان نہیں ہے. جسمانی نقصان آپ کو سائنس کو بتانا چاہیے. یعنی فلاں چیز آپ کے جسم کے لیے ضرر رساں ہے، یہ سائنس بتائے گی. فلاں چیز آپ کے اخلاق کے لیے ضرر اسلام ایک رساں ہے. اخلاقی مذہب ہے اور قرآن پاک ہمیں صرف اخلاقیات سمجھاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کسی چیز سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن کے لیے ہم خدا کے سامنے کل جواب دہ ہوں گے. وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. سر ہمیں یہ 1400 سال جاننا پہلے تو یہ چیز واضح تھی. خدا تو جانتا تھا کہ کزن میرج سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس وقت یہ چیز کیوں نہیں بیان کی گئی کہ یہ حرام ہے؟ خدا تو یہ بھی جانتا تھا کہ جہاز کیسے بنے گا. خدا یہ بھی جانتا تھا کہ گاڑی کیسے وجود میں آئے گی. اس نے ان کو موضوع نہیں بنایا. یہ انسانی عقل کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ آپ تحقیق کریں. دنیا میں ہر چیز خدا اگر دے دیتا تو انسان کیا کرتا؟ انسان کا کام ہے وہ تحقیق کرے، زمین کے خزانوں کو دریافت کرے. بے شمار بیماریاں جن سے ہم پہلے واقف نہیں تھے آج واقف ہو گئے ہیں. ان کے علاج کے طریقے ہم آج سے 50 سال پہلے نہیں جانتے تھے، آج جانتے ہیں. یہ ساری ترقی ہے. تو کہ خدا تو جانتا تھا یہ ساری باتیں. پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ کینسر کا علاج بھی بتا دیتے قرآن مجید میں. وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہوگا، اس کی قسمیں کون کون سی ہوں گی. خدا تو جانتا تھا ان سب باتوں. آپ فرما رہے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسان کی اخلاقی اصلاح ہے، جسمانی اصلاح نہیں. درست. ہم سب بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ برس کے مریض ٹھیک کر دیتے تھے، وہ اندھے پن کو دور کر دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل مذہب انسان کی جسمانی اصلاح کو بھی ٹریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ معجزات تھے. وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جس قوم پر خدا کا عذاب آنے والا تھا. اس سے پہلے ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے. ان میں یہ معجزہ بھی موجود تھا. یہ نہیں کہ وہ کوئی طبی طریقہ انہوں نے ایجاد کیا تھا یا کوئی علم ایجاد کیا تھا جس سے یہ کام کرتے تھے. وہ خدا کے اذن سے کرتے تھے. اس میں تو دیکھیے یہ بیان ہوا ہے کہ وہ مٹی کی ایک مورت بناتے تھے، فَيَنفُخُ فِيهِ، اس میں پھونک دیتے تھے، وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ایک پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تو یہ ایک غیر معمولی معجزات کا بیان ہے. پیغمبر کی صداقت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں. اس میں کوئی طبی مسئلہ نہیں دے رہے ویسا. رام صاحب، آج آپ ایک 5 سال کے بچے کو بتائیں کہ تم ایک مٹی کا پتلا بناؤ اور اس میں پھونک مارو تو وہ اڑنے لگے گا، تو شاید وہ آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کرتے، کیونکہ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے، جس سائنسی ماحول میں ہوئی ہے، اس کا علم اس بچے کا علم اس بات کی نفی کرتا ہے. ایسا اگر آپ 200 سال پہلے کسی بچے کو یہی بات کہیں تو وہ شاید اس بات کو تسلیم کر لے کہ کیوں اس نے بہت ساری ایسی دیومالائی داستانیں سنی ہوں گی. تو ہم سب، آپ کو نہیں لگتا کہ مذہب اور سائنس کی میوچل کمپیٹیبلٹی کسی صورت میں ممکن نہیں؟ اگر میں 200 سال کے کسی آدمی کو اٹھا کر یہ بتاؤں کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری یہ گفتگو امریکہ میں بھی سنی جائے گی، وہ باور کر لے گا. یہ جو معجزہ اب ہو گیا ہے 200 سال بعد، یہ ذرا 200 سال پہلے کے آدمی کو بتائیے. یہ تو آپ کی سائنس نے کر ڈالا ہے. لیکن میں نے 200 سال پہلے کا ذکر کیا کہ آپ اس بچے کو بتائیں کہ ایک مٹی کا پتلا پھونک مارنے پہ اڑنے لگا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ 200 سال آگے کی بات کر رہے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں میں 1800 سال پیچھے لے کے جا رہا ہوں، جو حضرت مسیح کا زمانہ تھا. 1800 سال کے بعد یعنی بھی وہ بچہ تسلیم نہیں کر رہا اس کو. میں تو یہ کر رہا ہوں کہ 1800 سال پیچھے لے جائیے اور ذرا موجودہ سائنسی حقائق تسلیم کروا کے دکھا دیجئے مجھے. یہ تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے حاضر علم میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس بچے کو میں بتاؤں گا کہ پہلے تو مجھ سے وہ دلائل مانگو جو خدا کے وجود کو بتاتے ہیں. یہ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن خدا کی کتاب ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، علمی اور عقلی طور پر یہ مانو. اس کے بعد جب یہ مانتے ہو کہ خدا اس کائنات کا خالق ہے تو یہ در حقیقت اس کا اعجاز ہے. جو آگے چلتے ہیں، سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی چیونٹیوں سے گفتگو کا ذکر ملتا ہے.
ہاں صاحب، ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ولسن نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اسمیل یعنی خوشبو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو ہم صاحب پھر کیا ہم اس قرآنی واقعے کو میٹافور سمجھنے میں حق بجانے میں؟ نہیں تو قرآن مجید نے کہاں یہ کہا کہ وہ آواز کے ذریعے سے بات کرتی تھی. قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان نے ان کی بات سمجھ لی. کیسے سمجھ لی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سمجھ لی نہیں ہے، سن لی ہے، سن لی، گفتگو کی، یہ بھی آیا ہے. نہیں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات چیونٹیوں نے کہا، چیونٹیوں کی سالار نے حضرت ایسے ہی بیان سلیمان کیا سے جائے گفتگو کی. بیان تو ایسے ہی کیا جائے گا نا. یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ کون سا میڈیم تھا جو اختیار کیا گیا. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے. اب وہ کیسے سمجھتے تھے اس کو تو قرآن نہیں بیان کر. اس میں کیا چیز ہے جس میں استباد ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آج آپ سائنس کے بے شمار اکتشافات ہیں، وہ جا کے کسی دیہاتی کو بتائیے، وہ آپ سے یہ کہے گا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کہاں پہنچ گیا چاند پر انسان. تو آپ ہنس دیتے ہیں اس کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں جس وقت حقائق کھلیں گے اور خدا کی طاقت سامنے آئے گی تو اسی طریقے سے موجودہ انسان کی حماقت پر لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ذات خداوندی کو، یعنی جس نے یہ کائنات بنا دی، جس کے اندر اس نے وہ قوانین رکھی، یعنی انسان اپنے موجودہ علم سے آسمانی صحائف میں موجود ہر بات کو سمجھ نہیں سکتا. نہیں سمجھ سکتا، بالکل سمجھ سکتا، بشرطے کہ وہ اپنے مشاہدے کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے، وہ عقل سے کام لے، ان بنیادی مقدمات کو مانے. پہلے ذات خداوندی پر بات کی جائے گی، وہ اس کی کرونری ہے. آپ کرونری پر بات کرنا شروع کر دیتے اب ہیں. بات یہ کہ پہلے تو اس کو مانیے یا نہیں مانیے. 1620 عیسوی میں ایک مشہور انگریزی فلسفر تھے فرانسس بیکن. انہوں نے قرار دیا تھا کہ علم کی بنیاد الہامی نہیں تجرباتی ہے. حضرت اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں تو کیا آسمانی صحائف میں موجود جو علم ہے جس کی بنیاد تجرباتی نہیں الہامی ہے، کیا اس کو ہم علم مان سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے علم کو ایک دائرے میں محدود کیا. علم کی بے شمار بنیادیں ہیں. علم وہ بھی ہے کہ جو میری عقل اخذ کرتی ہے، علم وہ بھی ہے جو تاریخ سے مجھے حاصل ہوتا ہے، علم وہ بھی ہے جو میرا وجدان مجھے بتاتا ہے، علم وہ بھی ہے جو خدا کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے. اس علم کے بھی عقلی دلائل ہیں. یہ بات کہ تجربے اور مشاہدے سے ملنے والا علم حقیقی ہے، یہ بات اب دنیا میں کون مانتا ہے؟ تو بڑی پرانی ہو گئی یہ بات. دنیا کے اندر علوم کے بے شمار ذرائع ہمارے سامنے آ گئے. تجربہ مشاہدہ کیا چیز ہے آپ کا؟ اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے. اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ مادہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو دنیا کے اندر علم بڑھتا رہتا ہے. یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علم میں اسیر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حقیقتوں پر گفتگو. ناظرین